بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے ان لوگوں کے لیے پے در پہ اپنا کلام بھیجا تاکہ وہ نصیحت پکڑے جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے اس کو ماننے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کو ان کا اجر دوہرا دیا جائے گا اس پر کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ تم کو سلام، ہم بے سمجھ لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ اے پیارے نبی، آپ جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہی خوب جانتا ہے ان کو جو ہدایت کو قبول کرنے والے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہو کر اس ہدایت پر چلنے لگے تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا ہم نے ان کو امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کر دی جو اپنے سامنے زندگی پر نازا تھی، بس یہ ہے کہ ان کی بستیاں جو ان کے بعد آباد نہیں ہوئی مگر بہت کم، اور ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔ اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک ان کی بڑی بستی میں کسی پیغمبروں کو نہ بھیج دے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے، اور ہم ہرگز بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر جب وہاں کے لوگ ظالم ہو۔ اور جو چیز بھی تم کو دی گئی ہے تو وہ بس دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی رونق ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ پھر کیا تم سمجھتے نہیں؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے پھر وہ اس کو پانے والا ہے، کیا اس شخص کے جیسا ہو سکتا ہے جس کو ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا فائدہ دیا ہے؟ پھر قیامت کے دن وہ ظاہر کیے جانے والوں میں سے ہے، اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا پھر کہے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، جن پر بات ثابت ہو چکی ہوگی؟ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو بہکایا، ہم نے ان کو اسی طرح بہکایا جس طرح ہم خود بہکے۔ ہم ان سے براءت کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، تو وہ ان کو پکاریں گے تو وہ ان کا جواب نہ دیں گے، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ کاش وہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا اور فرمائے گا کہ تم پیغام پہنچانے والے کو کیا جواب دیا تھا، پھر اس دن ان کی تمام باتیں گم ہو جائے گی تو وہ آپس میں بھی نہ پوچھ سکیں گے۔ البتہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو امید ہے کہ وہ کامیابی پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور وہ پسند کرتا ہے جس کو چاہے۔ ان کے ہاتھ میں نہیں پسند کرنا، اللہ پاک اور برتر ہے اس سے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔
اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اسی کے لیے فیصلہ ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کہہ دیجئے کہ بتاؤ، اگر اللہ قیامت کے دن تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لائے؟ تو کیا تم لوگ سنتے نہیں؟ کہہ دیجئے کہ بتاؤ، اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے رات کو لے آئے جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو؟ کیا تم لوگ دیکھتے نہیں؟ اور اس سے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا پھر کہے گا کہ کہاں ہیں میرے شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کر لائیں گے، پھر لوگوں سے کہیں گے کہ اپنی دلیل لاؤ، تب وہ جان لیں گے کہ حق اللہ کی طرف ہے اور وہ باتیں ان سے گم ہو جائیں گی جو وہ گھڑتے تھے۔ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی ہی قوم میں سے تھا، پھر وہ ان کے خلاف سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ ان کی کنجیاں اٹھانے سے کئی طاقتور مرد تھک جاتے تھے۔ بے شک اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ مت، یقیناً اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں آخرت کے طالب بنو اور دنیا میں سے اپنے حصے کو نہ بھولو اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، اور زمین میں فساد کے طالب نہ بنو، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے کہا کہ یہ مال مجھ کو ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے، کیا اس نے یہ نہیں جانا کہ اللہ اس سے پہلے کتنی ہی جماعتوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتی تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے، بس وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی پوری آرائش کے ساتھ نکلا۔ جو لوگ دنیاوی زندگی کے طالب تھے انہوں نے کہا کاش ہم کو بھی وہی ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بڑی قسمت والا ہے۔ اور جن لوگوں کو علم ملا تھا انہوں نے کہا کہ تمہارا برا ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ انہی کو ملتا ہے جو صبر کرنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر اس کے لیے کوئی جماعت نہ اٹھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود ہی اپنے آپ کو بچا سکا۔ اور جو لوگ کل اس کے جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے وہ کہنے لگے کہ افسوس، بے شک اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم کو بھی زمین میں دھسا دیتا۔ افسوس، بے شک انکار کرنے والے فلاح نہیں پائیں گے۔ یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں نہ بڑا بنتا ہے اور نہ فساد کرتا ہے، اور آخری انجام ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا، جو لوگ برائی کرتے ہیں ان کو وہی ملے گا جو انہوں نے کیا،
بے شک جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے وہ آپ کو ایک اچھے انجام تک پہنچا کر رہے گا۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، اور آپ کو یہ امید نہ تھی کہ آپ پر کتاب اتاری جائے گی مگر آپ کے رب کی مہربانی ہے، بس آپ منکروں کے مددگار نہ بنیں اور وہ آپ کو اللہ کی آیتوں سے روک نہ دے جبکہ وہ آپ کی طرف اتاری جا چکی ہے، اور آپ اپنے رب کی طرف بلائیے اور مشرکوں میں سے نہ بنیں اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکارے۔ نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، فیصلہ اسی کے لیے ہے اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔